جو صرف شاعری کا استعارہ ہی نہیں بلکہ حقائق کی کئی داستانوں کو خود میں سموئے ہوئے ہوتی ہے۔ حقیقت کی ایسی ہی داستان منچھر جھیل کی بھی ہے۔ منچھر کے کنارے پر اب انسانوں کا بسیرا نہیں رہا، اب یہاں پرندوں کی بھی کمی ہوتی ہے۔ پانی کے سینے پر بطخ کی آواز گم ہو گئی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو منچھر سائبیریا سے آئے ہوئے خوبصورت پرندوں کی میزبانی کھو بیٹھا ہے؟ منچھر جھیل محض پانی کا تالاب نہیں تھا، یہ جھیل ہزاروں لوگوں کے ذریعہ معاش کا بھی ذریعہ تھی۔ منچھر جھیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آج سے 8 یا 10 ہزار سال پہلے مولوسن کے دور میں بنی تھی، جب دریائے سندھ نے ایک نیا راستہ اختیار کیا تھا۔ دریائے سندھ پہاڑوں کو بیچ میں سے کاٹتا ہوا آیا تو اس جھیل کا قیام ہوا۔ ایک سروے کے مطابق منچھر جھیل کا پیٹ دریائے سندھ سے 15 سے 20 فٹ نیچے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزرے سالوں میں جب دریائے سندھ میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو منچھر اپنا پانی دریائے سندھ کو دیتا ہے۔ زراعت کے ماہر کہتے ہیں کہ سکھر بیراج کے نیچے سے 5 لاکھ کیوسک پانی بہتا ہے اور واپس گھوم کے یہ منچھر کو بھرتا ہے۔ سیون کا شہر منچھر سے 18 کلومیٹر دور ہے۔ اگست کے مہینے میں 464 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے اور فروری کے مہینے میں سوکھ کر 42 کلومیٹر تک حصے رہ جاتی ہے۔ دریائے سندھ پر بیراج ہونے کی وجہ سے منچھر بڑے طوفان آنے کی صورت میں بھرتی ہے۔ کہتے ہیں 1961 عیسوی میں منچھر کو یہ وقت بھی دیکھنا پڑا تھا کہ وہ سوکھ کے بنجر ہو گئی تھی، اور بعد میں کئی دفعہ منچھر نے ایسے دن دیکھے ہیں۔ 1932 عیسوی میں ایف پی بھند سے مچھر کو بند کر دیا گیا۔ ماضی میں اس میں میٹھے پانی کی کہانی کچھ اس طرح بتائی جاتی ہے کہ آج سے 10,000 سال پہلے ہمالیہ کے پہاڑوں سے دریائے سندھ کی صورت میں نکلا پانی کالا باغ کے پہاڑوں سے راستہ نکالے کیرتھر کے پیروں سے ہوتا ہوا لکی اور ہسڑی کے پہاڑوں سے لگا اور جنوب میں جا ملا، اور پھر وہاں سے 90 ڈگری پہ موڑ کھا کے پوری طاقت سے شمال کی طرف بہنے لگا۔ دریائے سندھ سے نکلا پانی راستے بناتا گیا اور ایک جگہ بنا لی جسے ہم منچھر جھیل کہتے ہیں۔ چونکہ منچھر جھیل دریائے سندھ سے نکلی ہے، اسی لیے اس کا سارا ماحول دریائی ہوتا ہے، اور تو اور منچھر میں پلے کا شکار بھی کیا جاتا تھا۔ منچھر کے میٹھے پانی کی وجہ سے اس کے آس پاس کئی قسم کی سبزیاں بھی اگائی گئیں اور اس سے انسانی زندگی بھی ممکن ہو سکی۔ منچھر میں کئی تہذیبی نشان دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے منچھر جھیل کتنی خوشحالی دیکھ چکی ہے، مگر منچھر موجودہ ماحولیاتی تباہی کے آخری کنارے تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس کے آس پاس ماچل کا ہسڑی اور چھن اور کئی چھوٹے بڑے گاؤں موجود ہیں۔ کوٹ باورو سے لے کر چھنی تک پہاڑی علاقہ ہے۔ بوبک شہر سے بہت سے لوگ کاروبار کرنے آتے تھے۔ گاجی شاہ کا میلہ لگتا تھا تو سارے سندھ سے لوگ بوبک اسٹیشن پہ آ کر شاہ حسن پہنچتے تھے۔ بوبک کے چاروں طرف پانی ہوتا تھا اور آس پاس میروں کے گاؤں تھے۔ مچھلی کے بیوپاری میسر ہوا کرتے تھے اور مچھلی کو 60 یا 70 ڈبوں میں ایک بڑے برف خانے میں ڈال کر بوبک اسٹیشن لے جایا جاتا تھا، اور ہر ایک برف خانے میں 2.5 من سے زیادہ مچھلی ہوتی تھی۔ بوبک اسٹیشن پر صرف 4 قلی مچھلی چڑھانے کے لیے ہوتے تھے۔ مچھلی کو کئی مختلف طریقوں سے پکڑا جاتا تھا۔ سندھ کی اس عظیم جھیل کی بربادی کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ دریائے سندھ میں پانی کی کمی، بارشوں کا کم ہونا اور خاص طور پر MNV ڈرین کا گندا پانی ہے۔ اسے گندا کر کے ماحول کو گندا کیا ہے۔ شمال میں حمل جھیل اور جنوب میں منچھر جھیل کے درمیان MND ڈرین بہتا ہے۔ 1932 سے منچھر کو پانی کی فراہمی کا خاص ذریعہ دادو کینال اور راہوت کینال ہے۔ MNV ڈرین منچھر کی تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے شمال کی طرف فلڈ پروٹیکشنز تیار کیا گیا تھا، جو لاڑکانہ سے شروع ہو کر جیسے ہی تعلقہ سے چلتا بوبک شہر کے پاس سے ہوتا ہوا دریائے کے بند سے ملا دیا گیا ہے۔ اس بند کی وجہ سے گندا پانی داخل ہونا بند ہو گیا اور اب منچھر صرف برسات کے پانی اور شہروں سے ہی گزارا کر رہی ہے۔ منچھر کے پانی کا سب سے زیادہ حصہ زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سکھر بیراج میں پانی کی فراہمی دادو کے آخر تک پہنچنے کے سبب چھوٹے کینال بھی پانی کم ہونے کی وجہ سے قلت پیدا ہو جاتی ہے۔
روایتی طور پر یہ نہیں ہوتا، جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ سوکھی ہوئی زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کے زراعت کے لیے نہر کا پانی 13 فٹ تک بھرا ہوا ہونا چاہیے اور اکتوبر میں 106 فٹ تک ہونا چاہیے۔ اس نالے کے زہریلے پانی کی وجہ سے انتہائی لازمی ہو گیا ہے کہ جلد از جلد منچر جھیل کا منصوبہ مکمل کیا جائے اور لوگ اس زہریلے خون کے وار سے بچ سکیں۔ ان تمام حقائق کے پیش نظر منچر پانی ہونے کے باوجود حکومت کی طرف سوالیہ نشان بنی ہوئی حسرت و یاس کی تصویر بن جاتی ہے۔ اس جھیل کو نہ صرف آلودگی سے پاک کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے اقدامات کی ضرورت بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھیل کے استعارے شاعری سے ختم ہو جائیں۔